شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنا نازدہ ہاتھ چوکے کچھ سبحان اللہ فرماؤ. مدینے آواز جاوے جنہوں حضور نہ جنہ پیارے انہاں اچھا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمائی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے اپنے محبوب دیاں شانہ بیان کر کے فرمایا وداعیا الی اللہ، فرمایا کملی والے لوگنو اللہ بل دعوت دئی جاؤ، اپنے لوگنو اللہ بل بلائی جاؤ. نوجوانو جدو دعوت دیواری آئی کملی والے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو گئے. میرے نبی نے سارے مکھیانو بلا لے آؤ. جڑے ویلے مکی پہاڑی دے نیچے کٹھے ہو گئے اس ویلے میرے نبی دا استدلال ویکھو. میرے آقا نے فرمایا مکھیو میں 40 سال تہاڈے اندر گزارے نہیں، فرمایا میں کدے جھوٹ تے نہیں بولیا. کہنے لگے محمد کدے جھوٹ نہیں بولیا. فرمایا دسو میں کدے امانت چ خیانت کیتی ہوئے؟ کہنے لگے محمد کدے خیانت بھی نہیں کیتی. فرمایا میں کسے غریب دا حق مارے آیا ہوئے؟ کہنے لگے محمد کسے دا حق نہیں مارے آؤ. فرمایا دسو میں کسے دا دل دکھایا ہوئے؟ کہنے لگے تو کسے دا دل بھی نہیں دکھایا. نوجوانو جدو اپنے کردار دیتے انہاں دی تصدیق لے لئی. میرے آقا نے اس ویلے اگلی دلیل فرمائی. فرمایا جے میں آکھاں اس پہاڑی دے پیچھے کا فوج آ رہی جڑی تواڈے تے حملہ کرنے والی ہے، دسو تسی یقین کرو گے یا نہیں؟ سارے مکے دے کافر بول کے کہنے لگے محمد تو سچا ہے کہ تو کہہ رہے ہیں پہاڑی دے پیچھے فوج آ رہی. پھر محمد سچ بول رہے ہیں. فرمایا دسو وجہ کی ہے؟ کہنے لگا تو اونچی جگہ تے کھڑا ہے، اس بات سے تو ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں، تینوں پتہ ادھر فوج آ کے حملہ کرنے والی ہے. میرے نبی نے استدلال فرمایا جی میں پہاڑی دی چوٹی تے کھلو کے ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں، پھر میں کہنا رب ایک ہی ہے من جاؤ، کیونکہ میں ادھر بھی ویکھ رہے ہوں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں. فرمایا جے من دے ان تبلیغ دا انداز رکھو. تسی بولے نہیں سبحان اللہ یاد. اور میرے جملے ضائع نہ کرو. میں تو ہاڈے واسطے خبریں کتنی محنت کر کے لے کے آنا. میں فیصلہ بدو 2 تقریر کر کے آیا ہوں جی. پھر اجے ماشاءاللہ سارے ڈیرے تے پہنچنا تو انہوں ملنا رات ہو جانی. پھر سفر آیا کشمیر تو گیا فیصل آباد 2 تقریرہ کر کے پھر آ گیا. پھر کدھرے نہ کدھرے چلے ہیں. یہ تواڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتارنی ہے. تو میں تو مدینے چھوڑا نہ اونچا بولو سارے سبحان اللہ. انداز دیکھو افضل قادری صاحب. میرے نبی نے پہلے اپنا کردار دی انہوں کو گواہی لے لی. فرمایا میں کدے جھوٹ تے نہیں بولیا. کہنے لگے تو کدے جھوٹ نہیں بولیا. فرمایا میں کدے کسے دا دل دکھایا؟ آخر نہیں. فرمایا میں کدے مال کھادا ہوئے کسے غیر دا کہا نہیں. فرمایا میں کدے خیانت کیتی ہوئے؟ آخر نہیں. اس جھوٹے معاشرے دندر اگر کوئی سچا ہے تو کوئی کو محمد دی ذات ہے. انہاں آکھیا تو تے ہے ہی سچا. فرمایا پھر جے میں سچا ماں تے پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ رب ایک ہوئی ہے. او مان دیو تے آ کیوں نہیں مان دے کہ رب ایک ہوئی ہے. سارے منہ بسور کے چلے گئے. واہ مدینے دیا تاجدارا. ہونا اگلا مرحلہ آیا نا. ہونا میرے نبی نے کی فرمایا میں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں. میرے نبی نے مثال دیتی. آپ نے فرمایا میری مثال اس طرح ہے کہ آگے جلدی ہوئے او دے چا آگے کیڑے پتنگے آگے اس آگے ویچ آپ ہی ڈگ دیتے سڑ دے رہن دینے. آگے جلاون والا انہا کیڑے انہا دور کردہ کہ سڑ جاؤ گے پر کیڑے پھر بھی آگے چڑک دینے. حضور نے فرمایا میں بھی میری مثال انجی ہے. تو سی دوڑ دوڑ دوزخ وال جاندے ہو. میں کھچ کے جو پیچھے لے کے
فرمایا پھر بھی جائی جاتے ہو؟ فرمایا میں تہانوں دوزخ دی اگ تو چھڑاون واسطے آیا، میں تہانوں بچاون واسطے آیا۔ گرامی قدر حضرات، ہن اگلا مرحلہ آیا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے رشتہ داراں دی نا وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ فرمایا جڑے رشتہ دار قریبی نے نا انہاں نوں ہن ڈراؤ۔ میرے نبی دعوت کیتی، اپنے خاندان دے قریش تے بنو ہاشم دے سارے لوگاں نوں بلا لیا۔ جدو کھانا رکھ دیتا گیا تے کھانا کھلا کے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے تے وحی نازل کی ہے۔ فرمایا میں اللہ دا نبی آخری نبی بن کے آیا تے اے میرے عزیز و رشتہ دارو، میں چاہنا کہ تسی دوزخ تو بچ جاؤ تے میں چاہنا میں تہانوں جنت دا وارث بنا دیواں۔ حضور نے فرمایا میں تہاڈے نال جھوٹ تے نہیں نہ بول سکدا، میں تہانوں دھوکا تے نہیں نہ دے سکدا، تے میں کہنا کہ اللہ اکو ہی ہے، انہاں بتاں دی پوجا چھوڑو، آؤ میری نبوت دا دعویٰ قبول کرو تے میرا کلمہ پڑھو، آؤ وحدہ لا شریک دی عبادت کریے۔ سارے کافر اٹھ کے ٹر پہ، سارے رشتہ دار ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے نا تے کہنے لگے محمد سانو اس کم واسطے بلایا سی، اس کم لی بلایا۔ اس ویلے ابو لہب نے انگلی دا اشارہ کر کے میرے نبی نو ایک توہین دا جملہ بولیا، توہین دا جملہ، انہیں انگلی دا اشارہ کیتا۔ اللہ نے اس ویلے وحی نازل کی تھی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا تیری انگلی ٹوٹ جائے، فرمایا تیرا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، میرے یار دیاں بھی ادبیہ کرنے والے۔ گرامی قدر حضرات، کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو رشتہ دارانوں پیغام دیتا کسے نے میرے نبی دی نبوت اعلان نہ منیا، اس ویلے کہ 10 سال دا بچہ بولے آؤ اٹھ کے کہنے لگا میں ماننا تو اللہ دا آخری نبی ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ جدا نام مولا علی۔ مولا علی نے اس ویلے دعویٰ کیتا، فرمایا میں اعلان کرنا تو سونے اللہ دا آخری نبی ہے۔ نوجوان مولا علی نے اس ویلے کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی دی نبوت اعلان و تسلیم کر لیا۔ سارے مکے دے کافر کٹھے آئے کے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ حضرت ابو طالب دے کھولے آئے، نبی کریم دے چچا دے کھولے آئے، کہنے لگے یہ تیرا بھتیجا محمد دولت چاہتا ہے، اسی انہوں دولت بھی دے دینے آؤ۔ کہ کسے امیر بچی نال شادی کرنا چاہتا ہے اسی دی شادی کروا دینے آؤ۔ جے چاہتا ہے انہوں اسی اپنا بادشاہ بنا لئیے، اسی انہوں اپنا بادشاہ بھی بنا لینے آؤ۔ انہوں نے کہا پر ساڑے بتانو برا نہ اکھیا کریں۔ چاچے نے آ کے جڑے میرے نبی کریم نے فرمایا سنو میرے نبی دا جملہ، میرے نبی دی استقامت دیکھو۔ فرمایا چاچا جان اے دے مکے دی بادشاہ دی گل کر دینے، فرمایا ایک ہاتھ تے چاند لے آ کے رکھ دیں، ایک ہاتھ تے سورج بھی لے آ کے رکھ دیں، نہ نعرہ تکبیر لاندہ ہی روانگا۔ فرمایا میں اپنے رب دی تکبیر سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ کیا انداز فرمایا ایک ہاتھ سورج ایک تے چان لے آکے رکھ دیں تے اکھن محمد ساڑھے بطن برا نہ کہے۔ فرمایا میں تے نہیں مڑنا، میں نہیں مڑنا، بے شک میرا کوئی بھی نہ چلے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ عظیم محقق بہت بڑے ڈاکٹر عبدالحمید اسلامی بہت بڑے محقق گزرے نے، انہاں لکھیا کہ نبی پاک دے وصال پاک تک تقریباً 5 لاکھ انسان نبی پاک دا کلمہ پڑھ چکے سن۔ بولے نبی پاک دے وصال پاک تک 23 سال دا زمانہ ہے اعلان نبوت تو بعد۔ انہاں 23 سالاں دے اندر میرے نبی نے جنگاں بھی کیتیاں، کافران دے ظلم بھی سہے، صحابہ دی تربیت بھی کیتی، 5 وقت دی نماز مسجد نبی چ بھی پڑھائی،
معراج تے بھی گئے، معجزات بھی دکھائے، سارے ملکاں دے بادشاہ منو خطوط بھی لکھے، جڑے ملکاں دے سفیر تے وفد آندے نے انہاں نال ملاقات بھی ہو رہی، اتھے 1 2 3 4 بیویاں، اتھے 11 بیویاں تے ساری خوش بھی نے، ساری نو ٹائم بھی دیتا جا رہا ہے، گھرداری بھی کیتی جا رہی، کاروبار بھی کیتا جا رہا ہے۔ یار اس نبی دی سیرت دے رنگ تو میں صدقے نہ جاواں، انہیں بادشاہی دے نظام تو لے کے تے انسان نو غسل تے طہارت دے طریقے تک سکھا دیتے ہیں۔ انہیں چھوٹے جے وقت دے اندر یار راتاں نو جاگ جاگ کے رب راضی رکھیا تے دن اتنے کام کاج بھی کر لے تے 23 سالہ دے اندر میرے رسول کریم نے 5 لاکھ انسان نو کلمہ بھی پڑھا لیا۔ اج پوری دنیا دے اندر پھر کے دیکھو، ادھی دنیا تو زیادہ مسلمان نے، کیڑا ملک ہے جتھے رسول کریم کا پیغام نہیں پہنچیا؟ خطبہ حجت الوداع تے موقع تے میرے نبی نے جدو دیکھیا نا کہ سامنے 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ کھڑے سن، انج کر کے میرے نبی اس ویلے آسمان ول ویکھیا، کیا ناز ہوئے گا تے انداز ہوئے گا اس میرے نبی دا، انج آسمان ول دیکھ کے آکھیا گواہ رمی میں تیرا پیغام تیرے بندے نو پہنچا دیتا ہی۔ ہائے ہائے، فرمایا گواہ رمی میں تیرا پیغام تیرے بندے نو پہنچا دیتا ہی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا اے رسول لوگاں نو پہنچا دیو او پیغام جڑا تہاڈے رب نے تہانوں دے کے بھیجیا ہے۔ تے میرے نبی نے آخری ایام وچ کی فرمایا؟ فرمایا گواہ رمی میں تیرا پیغام تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہی۔ میری ملت دے نوجوانوں کیا پیغام سی میرے رسول دا، کیا پیغام سی؟ فرمایا ایک وحدہ لا شریک رب ہے۔ تے مکے دے کافراں دے رولے پہ گئے، انہاں آکھیا ایک رب کیویں ہو سکدے؟ ایک رب سال دے 365 دن ہر دن دا وکھرا خدا بنا کے کعبے چ رکھیا، ایک بت پتر دین والا، ایک دھیاں دین والا، ایک بارش والا، ایک مشکل کشا، آ جڑا اے دعاواں سنن والا، او جڑا بارش نازل کر، ہر دن دا وکھرا خدا، ہر کم دا وکھرا خدا رکھیا۔ جدو کملی والے فرمایا اکو ہی ہے تے نظر بھی نہیں آندا، انہاں آکھیا لو جی او خدا جڑا نظر ہی نہیں آندا تے ہے بھی ایک، انہیں ربا کولوں ساڈے کام نہیں ہوندے، ایک رب کیڑا کیڑا کام کرے گا؟ انہاں مخالفت کیتی تے ہنسی مذاق تے پھٹا کردے نے تے کہندے نے ویکھو جی ایک خدا او نظر بھی نہیں آندا تے محمد کہندے نے او ہر جگہ موجود بھی ہے۔ چودھریاں نو فکر لگ گئی، انہاں آکھیا او جڑے ملک شام والے، او عراق والے، او اردن والے، او ترکی والے، او یورپ والے، سارے مکے آندے نے کیوں؟ بت خریدن واسطے تے خدا خریدن واسطے مکے آندے نے، کیونکہ مکیاں کولوں فیکٹریاں نے بت بناون دیاں تے یہ خدا اکو ہی ہے تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے نظر بھی نہیں آندا تے انہاں سارے مکے کی لینا ہونا، پر انہاں جھلیاں نو آ نہیں سی پتا کہ او مکہ ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کعبہ، ہائے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت گزر گیا ہوا چ کعبے کولو تے کعبے شکوا کر کے عرض کیتی یا اللہ تیرا ایک نبی میرے کول چھپ کر کے گزر گیا، میری زیارت کرن نہیں آیا۔ اللہ فرمایا کعبہ فکر نہ کر کے قبیلہ آوے گا، کائنات تیرے وال انج دوڑ دوڑ کے آوے گی جی میں اونٹنی دا بچہ گواچ جائے تے اونٹنی پتر نو ڈھونڈ دی پھر دی انج دنیا تیرے ڈھونڈ دی پھرے گی۔ او کیڑی تبلیغ ہے؟ میرے نبی دی تبلیغ ہے۔ کافراں نو خیال آیا مکے کون آوے گا، مکے کون آوے گا، پر سید عالم دی تبلیغ تو صدقے جاواں میرے نبی نے وحدہ لا شریک دا پیغام سنایا۔ آؤ اگلا مرحلہ سناواں تبلیغ دے چند انداز سن۔ ہن پینڈو بھی آندے نے، ملکاں دے سفیر بھی آندے نے، قبیلیاں دے سردار بھی آندے نے، پڑھے لکھے بھی آندے نے، ان پڑھ بھی آ رہے ہیں، پر واہ مدینے دے تاجدارا میں تیرے انداز تو صدقے جاواں۔ میرے نبی گزرے سمجھان دا انداز کیے، لوگاں دی عقل دے مطابق کی میں سمجھان دے۔ میرے نبی گزرے تے بکری دا مردہ بچہ جدہ کن کٹے ہے وہ مردہ بچہ پہ ہے، حضور دے قریب کھڑے ہو کے تے صحابہ نو فرما دے صحابہ تو ہاڑے چ کوئی ہے جیڑا مردہ بکری دا بچہ خرید لے؟
عرض کیتی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تک کسی نہیں سے خریدنا، کیوں؟ کان کٹے آئے، عیب والے جانور دی قربانی نہیں لگ دے، یہ تے پھر مردہ ہے، انہوں تے کوئی بے عقل ہی خریدے گا نا۔ جب میرے نبی مسئلہ سمجھا لیا، پھر اس ویلے میرے نبی دا استدلال ویکھ، حضور نے فرمایا تسی تے مردہ بکری دا بچہ نہیں نہ خرید دے، جڑا خریدے انہوں عقل مند نہیں سمجھ دے۔ تے میرے نبی نے فرمایا پھر او کیویں عقل مند ہو سکتا ہے جڑا آخرت دے بدلے دنیا خرید لے؟ فرمایا رب دی قدرت دی نگاہ چ اس ساری دنیا دی اوقات اس مردہ بکری دے بچے جتنی بھی نہیں۔ آپ ایک میرے نبی دے سمجھاون دا طریقہ مثال دے کے ایسا سمجھایا کہ عقل وچ گل آ گئی کہ آ جڑی ساری دنیا ہے یہ مردہ بکری دے ایک مردہ بچے دے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام لوگاں دی عقل دے مطابق گفتگو کر دے، عقل دے مطابق گفتگو کر دے۔ ایک یہودی نے نا حضرت سلمان فارسی نو میں ماریا، توجہ ہے، میں نہ مار کے کہنے لگا تو آڈا نبی تو انہوں استنجا کرن دا طریقہ بھی دس دا ہے، یعنی انہیں اپنے والوں میں نہ ماریا توہین کرن دی کوشش کی۔ حضرت سلمان فارسی کو بول کے فرما دے ہاں ساڑھے نبی نے دسیا ہے کہ جدو واشروم جاؤ، جدو پیشاب کرن جاؤ، جدو حاجت کرن جاؤ تے کعبے وال نہ چہرہ کرو نہ پشت کرو، فرمایا 3 ڈھیلے استعمال کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب طہارت کرو، جسم نو پاک کرو۔ آپ نے ادھا منہ بند کر دیتا، فرمایا ساڑھا نبی سانو ابھی سکھاندہ ہے۔ یعنی اتنی چھوٹیاں باتاں، تبلیغ دا انداز دیکھ میرے نبی دا۔ حضور علیہ السلام جیڑی بھی گل فرما دے سن اتنے آستہ آہستہ الفاظ فرما دے سن کہ صحابہ فرما دے جی کوئی نبی پاک دے لفظ گننا چاہتا سی نا وہ گن سکتا سی۔ ایک گل نو نبی پاک 3 مرتبہ دہران دے سن ہمیشہ تاکہ سارے دی سمجھ چ بات آ جائے۔ کیا میرے نبی دا انداز تبلیغ ہے؟ حضور نے فرمایا میں تہاڈے واسطے معلم بن کے آیا، کدھر فرمایا میں تہاڈے واسطے مثل باپ ہاں، جویں باپ اپنی اولاد نو سمجھا دے۔ میرے نبی چھوٹی بات صحابہ نو سمجھا دے نے۔ نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دا پیغام پہنچاون واسطے نبیاں تے بڑیاں مصیبتاں آئیاں، پر میرے نبی دا آ جملہ میں جدوں پڑھیا نا یقین کرو میری روح ہل گئی کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی اینا نہیں ستایا گیا جنہ رب واسطے میں محمد ستایا گیا۔ خورے یار نبیاں ہوتے لوگوں نے آرے ہٹھا لے آکے ٹکڑے کر دیتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ بنی اسرائیل نے ایک دن سے 70 نبی شہید کر دیتے، اتنا ظلم نبیاں تھے کیتا۔ خورے میرے نبی تک کنہ کو ظلم ہوا تبلیغ دے واسطے آپ فرما دے کوئی نبی نہیں نہ ستا۔ ایک عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا احد دے میدان نالوں سخت دن بھی تمہاری زندگی چ کوئی آئے؟ توجہ ہے یا رسول اللہ احد دے میدان نالوں سخت دن بھی تمہاری زندگی چ کوئی آیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آیا ہے عائشہ۔ اما عائشہ نے عرض کی تھی کملی والو دیاڑا کیڑا فرمایا ہو؟ او دیاڑا سی جدوں میں طائف دے میدان دے اندر گیا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عائشہ انہاں مینوں انہیں پتھر مارے خون بہ کے میرے نبی دی نالے پاک تک آ گیا ہوں، میرے نبی دی نالے پاک میرے نبی دے خون نال بھر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں تھک کے بیٹھ دا سا او مینوں اٹھا کے پتھر مار دے سن، فرمایا میں ٹیک لگا دا سا او میری ٹیک اتار کے مینوں پتھر مار دے سن۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس ویلے میرے کول فرشتہ آیا، انہیں عرض کی تھی کملی والی آؤ کہ اجازت دے میں پہاڑ انہاں لوگاں تے سٹ دیواں انہاں نوں کچل دیواں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، فرمایا میں تیرے ہاتھوں کی میں اللہ دی مخلوق مروا دیواں، فرمایا میں کی میں تیرے کلو مروا دیواں، اے نبیاں گلیاں نسلہ میری غلام بڑھن گیاں۔ نوجوانوں مڑ کے فرما دینے وکیلی یا رب اللہ اولئک هم لا یؤمنون،
عرض کی یا اللہ میری قوم میرا کلمہ نہیں پڑھ دی. اللہ نے فرمایا کملی والیا مینوں تیرے سے بولی دی قسم ہے جدو کہنا میری قوم میرا کلمہ نہیں پڑھ دی میرے آقا رو کے فرما دینے اے پتھر مارنا والیا یارا اے جے قدم بل آمیں قسم خدا دی قسم خدا دی تو دوزخ کدے نہ جاویں. وہ پتھر مار دے آمین آمین. یاد رکھو جڑا جنی جلدی میرے نبی دی تبلیغ نو سنن واسطے میرے نبی دے قریب آیا انہیں انی جلدی محمد دا کلمہ پڑھ لیا. جڑا جنہ لیٹ آیا وہ انی دیر اللہ دے قرب چ پہنچیا تے جڑا محمد دے جنہ قریب آ گیا انی جلدی رب دے قریب ہو گیا. پتہ لگیا کہ قرب مصطفیٰ سائیں سردار نے ایسے بات او سیاں او سیاں او سیاں اے بچ گئیاں سجنا تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو او دھکیاں جو گیاں رہیاں او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں تے جو مڑیاں سردار سجن تو او دھکیاں جو گیاں رہیاں. جیڑا جنی جلدی در مصطفیٰ تے آ گیا وہ اتنی جلدی قرب خدا تک پہنچ گیا. میرے نبی تے آ فرض تے نہیں سی نا کہ حضور پتھر کھامن نہیں. نبی کریم علیہ السلام ایک پہاڑا دی وادی جو گزرے تو تھے ایک پہلوان جدہ نام شروع کرنا بہت بڑا عرب دا پہلوان بکریاں پہ چارے. نبی کریم علیہ السلام کونوں دی گزرے تے کہنے لگا سنیا تو سا نبوت دا اعلان کیتا نبی ہو. فرمایا میں نبی ہوں. کہنے لگا میرے نہ کشتی کرو جے میں نو ہرا لو تے میں مان جاؤں گا تسی نبی ہو. تسی گل نہیں سمجھے بھائی ہن کشتی کرنا میرے نبی تے کوئی فرض تے نہیں نا کہ اللہ کہے سونے کشتیاں کر کے کلمے پڑھاؤ. پرواہ مدینے دے تاجدارہ تیرے سلطنت تو صدقے جاواں جڑا درد میرے نبی دے سینے وچ لوگاں واسطے سی. حضور نے رکانہ نو فرمایا تو کلمہ پڑھے گا نا. کہنے لگا پڑھاں گا. فرمایا میں تیرے نال کشتی کراں گا. انہیں آکھا پر ایک وعدہ کرو. حضور نے فرمایا کی؟ کہنے لگا وعدہ کرو کہ نبوت دا زور نہیں لاؤ گے. تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ہونے میں شیر پڑھے تھے نوال سبحان اللہ کر دینا. ہاتھ چکو جڑا نہیں چکدا نال دا بیلی چک کے بولو سبحان اللہ. جنی تو انہوں گنتی ہوندی ہے انہیں میں شیر ہوندے نے الحمدللہ. میں ساری تقریر کریم دے جوڑیں دا صدقہ شیرج کرنا چاہوں تے میں کر سکنا پر میں قرآن ہی چک کر رہے ہیں. انہیں آکھا جی وعدہ کرو کہ نبوت دا زور نہیں لاؤ گے. مانتے پہلے ہی گیا کہ نبی بھائی پہلے منیا تے پھر رکھیا نا کہ وعدہ کرو نبوت دا زور نہیں لاؤ گے. نبی پاک نے فرمایا چل میں نبوت دا زور نہیں لاواں گا. آجا نبوت دا زور کنے بلا اشارہ ہی کیتا ہے بس تو جانوں دے دو ٹکڑے کر دیتے. میں اس بازو دی ہمت تو صدقے جاواں دی طاقت تو صدقے جاواں. مجھے دی انگلی چے نہ زور ہے
میں جملہ غلط بول گیا ہوں جی دی انگلی دے اشارے چیئے نہ زور ہے او دے بازو چکٹی کو طاقت ہوئے گی اکھر نبوت دا زور نہیں لانا فرمان نہیں لگا مگر رکانا نے اس طرح کر کے جدو مصطفیٰ دے ہاتھ ڈالے میرے نبی تھوڑا جا دبایا نا کہنے لگا نبوت دا زور نہیں لانا فرمان نہیں لانا میرے نبی نے پٹک کے زمین تے مارے آپ ادھر سینے تے بیٹھ گئے کہنے لگا نہیں میرا پاؤں پھسل گیا دوبارہ کشتی ہوئے گی فرمان پھر آ جا پھر کشتی کی تھی پھر ہرایا کہنے لگا پھر تیسری بار بھی کشتی کی تھی پھر ہرایا کہنے لگا نبوت دا زور سے نہیں لایا فرمایا نہیں لایا کہنے لگا پھر کلمہ پڑھاؤ یہ فرض تے نہیں سی نا میرے نبی تے کشتیاں کر کے کلمے پڑھانا پر وہ درد بیک میرے نبی دے سینے بیچ ہے کہ ایک ادھر دوزخ چنا چلا جائے ایک ادھر دوزخ چنا چلا جائے باب مدینہ دے تاج دارہ میں تیری عظمت و نثار جاما گرامی قدر حضرات ایسا دل نواز میرے نبی دا خطاب ایسا میرے نبی دا انداز یاد میں اکثر مائی دی گل سنانا ایک دن میرے نبی انداز ہے نا میرے نبی دا میرے نبی صحابہ دے درمیان بیٹھے مختلف ملکان دے وفد آئے بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے بادشاہ آکے میرے نبی دے ارد گرد بیٹھے امیر لوگ بیٹھے بڑے اہم مسئلے تے گفتگو ہو رہی تے مدینے دے ایک پاگل مائی جدہ دماغی توازن بگڑ گئے او مسجد نبی دے دروازے چکھلو کے تے میرے نبی نو اشارے پی کرے نہیں بولے تو سبحان اللہ یار ادھر میٹنگ ہو رہی کتنی اہم تے مائی بھی پاگل تے اشارے کرے واہ تیری عظمت تو صدقے جامع میرے نبی سارا کچھ چھڑ کے تے مائی دے کول ٹر گئے سارے میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے تے حضور نے فرمایا جی اما جی تے مائی نے اس طرح کر کے نا میرے نبی دا ہاتھ پکڑ لیا تے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ذرا میری گل تے سنو میرے نبی مائی دے نال ٹر دے جا رہے سارے مدینے والے بھی نال ٹر دے جا رہے ہن مائی میرے نبی دا ہاتھ چھڑ دی نہیں تے حضور چھڑاندا ہی نہیں نوجوان مائی میرے نبی نو لے کے مدینے دی گلیاں جب پھر دی رہی گلاں سنا دی رہی سارے مدینے والے صحابہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹرتے جا رہے ان مائی گلاں سنائی جا رہی میرے آقا مائی دے نال ٹرتے رہے سارا دن مائی نے میرے نبی دا ہاتھ نہیں چھوڑیا میرے نبی نے بھی ہاتھ نہیں چھوڑایا جب شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں نہیں میرے نبی دا ہاتھ چھوڑ کے ٹر پئی میرے آقا نے فرمایا اماں جے کل بھی گل سنانی ہوئے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گلی چ بلائے گی اماں اماں جیڑی گلی چ بلائیں گی میں اسے گلی چ آ جاواں گا تیرے انداز تو صدقے مایا وہ گلے تے رسیاں ڈال کے تے اس طرح کر کے وٹ چڑھا دے نشان بن جلدی سید عالم نے کدے پوچھیا بھی نہیں کہ تو میرے نال کیوں کیتا ہے کوئی غلطی کر دے نا انداز کی غلطی کر دے نا سامنے تے اسی پتہ کی کرنے او فلانیاں او تو کی اسی 10 لوگاں نو دساں گے اے فلاں بندے نے او کم کیتا ہے حضور دے سامنے بھی کوئی غلطی کردا سی تے حضور پتہ کی فرماندے سن انداز پتہ کی سی سمجھاوندا حضور فرماندے سن لوگاں نو کھورے کی ہو گیا انج کر دے نام نہیں لیا عزت نفس مجروح نہیں کیتی ذلیل نہیں کیتا سامنے کام غلط کر لیا کسی نے تے حضور کی فرما رہے نے ایک مہمان آیا میرے نبی دے گھر انہیں رات نو بستر تے پیشاب کر دیتا تے سویرے اٹھ کے نا تے جلدی چلا گیا کہ کدھر خبر نہ ہو جائے تھوڑی دور گیا تو انہیں یاد آیا او ہو میں تے تلوار اتھے بولا آیا تلوار لینا آیا تے آکے بیکھیا تے نبی پاک کو تب بسترہ پہ دھون دے تے حضور نے انہوں اے نہیں آکھیا آپ کی کیتا ہی تلوار پکڑ کے انہوں پڑا کر آکے فرما دے تو جلدی ٹر گیا سا تلوار چھاڑی گیا سا تو اسی بول لے نہیں سبحان اللہ پھر یار انداز ویخ میرے نبی دا مینا نہیں ماریا شکایت نہیں کی تھی تانا نہیں دیتا تنز نہیں کی تھی عزت نفس نو مجروح نہیں کیتا آج کی ہو رہے کسی کو غلطی ہو جائے
دسنا فیس بک تے دسنا ہے نا یاد رکھو جڑا تہانوں سمجھانا چاہے وہ تہانوں کلیاں کر کے دسے گا تے جدی نیت تہانوں ذلیل کرن دی ہوے وہ لوگاں نوں دسے گا آ فرق ہوندا ہے تبلیغ کرن والے وچ تے آ فرق ہوندا ہے لوگاں نوں تذلیل کرن والے وچ جنہاں دا رسول کریم دا انداز ہے انہاں دیاں نصیحتاں تے اثر ہے انہاں نے اللہ کریم نے توفیق عطا کیتی کہ انہاں دے کلام دلاں تے اثر کردے نے جڑے حضور دی سنت دے مطابق تبلیغ کرن والے اج بھی اگر حضور دی سنت آج بھی سرکار دا طریقہ اپنایا جائے آج بھی کافر مسلمان ہو سکتے ہیں یہ انداز ہی اپنایا جائے میرے نبی دا انداز کی ہے جو میرے نبی نے کہنا ہوتا نا کہ آ کرو تو پہلے آپ کر دے بولو تو پہلے میرے نبی آپ کر دے پھر صحابہ نو کہندے صحابہ کے بعد دوسری باری پوچھتے ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں کریے کدی پوچھے ہی نہیں بس حکم ہو گیا یار جدو شراب حرام کیتی گئی نا کہ اللہ فرمایا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا اللہ فرمایا نشے دی حالت وچ نماز دے نیڑے بھی نہیں جانا حرام کر دیتی شراب او جڑے صدیاں تو شراب پیندے آ رہے سن انہاں نہیں پوچھیا جی کیوں نہیں پینی جی آج ہی چھڑنی ہے کہ کل چھڑنی ہے جدو حکم آیا نا انہوں نے شراب دے مٹ کے گھر جا کے توڑے مدینے دیا گلیاں چی شراب دا سلاب آ گیا سلاب آ گیا عشق نے آ کے پوچھیا تسی تے شراب پیدے سو صدیاں تو جائز بھی سی پیدے بھی رہے ہو عادت بھی ہے ہونا نہ ملے گی تے کی کرو گے مسکرا کے آکھیا وہ نشہ شراب نہ تے نہیں ہوندا جڑا محمد دے دیدار نہ لی آ جاتا ہے وہ یار دے دیدار نہ لی جڑا نشہ ہو جاتا ہے اساں شراب دے نشے کی کرنے یار دا مکھ ویکھیا کرانگے آپ ہی ساڈی تمنا پوری ہو جایا کرے گی یعنی کہ او ویکھ دے سن ماہی نے کی چاہے ماہی نے کی فرما دیتا ہے سب کچھ یار دا منی بیٹھے وجہ کیے میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیتا دنیا چ جڑا سب تو بڑا میرے نبی دا دشمن ہے وہ ابو جہل ہے ابو جہل دا ایک بچپن دا یار ہے جدا نام ہے اخنس بن شریک توجہ ہے اخنس بن شریک جنگ بدر دے دوران ابو جہل دے خیمے چ بیٹھا تے رات نو ادھی رات دا ویلا صبح جنگ بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ اخنس بن شریک اپنے یار ابو جہل نو کہنے لگا کہ اے ابو الحکم اس ویلے خیمے چ یا تو ہے یا میں تیسری رب دی ذات ہے میں نو سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے تیرا محمد دے بارے خیال کیے ہن ابو جالو میں جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے اخنس بن شریک نو کہنے لگا ٹائم بعد دیکھ کے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ تو ہے یا میں تیسری رب دی ذات ہے سویرے میری محمد نہ جنگ تے لشکر دو میں آمنے سامنے نے دشمنی اپنی جگہ پر سچ یہ میں جھوٹا وہ سچ ہے تسی بولو سبحان اللہ میں کیڑا رنگ دے رات سیا سونا دا بھئی رات سیا سونا دا رات سیا سونا دا اے پیندا بوریت سردار رسولاں دا اے بندہ بوریت سردار رسولاں دا تے دیتا حسن بیانانو پئی دیتا حسن بیانانو او دی اگے چھکنا پیا جگ دے سلطانانو او دے اگے چھکنا پیا جگ دے سلطانانو
نوجوانوں غیرہ نبی نے نبی دے کردار میرے نبی دی ذات عیب نظری نہیں آیا اخنس بن شریک نبی آکھیا ابو جہل نبی آکھیا محمد کردار دا سجائے اسی تسی سچ بول کے قرآن دے ہاتھ رکھیے پھر بھی کسی دی مرضی ہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے پر جدوں آمینہ دا لال بول دے درخت بھی بول کے کہتے ہیں تو ہی سچائے پتھر بھی بول کے کہتے ہیں تو ہی سچائے او اپنے بھی کہتے تو ہی سچائے بیگانے بھی آخر تو ہی سچائے نوجوانوں میرے نبی دی سچائی دا جدو ذکر آیا اللہ نے قرآن چ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اپنی باری آئی فرما کون ہے رب نال سچا کون ہے جدو کمری والے دی باری آئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اپنی باری آئی تے فرمایا کون ہے رب نال سچا محمد دی باری آئی تے فرمایا آئی تے ذات جڑی سچ لے کے آئی او میرا نبی او سچا ہے او صادق ہے جڑا میرے نبی نہ لگ جائے کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندا ہے نوجوانوں جدو ایک کافر نے میرے نبی دی توہین کی نہ تے اللہ نے قرآن چو دے 10 عیب بیان کیتے کنے سارے بولو کنے 10 عیب اللہ کریم نے ولید بن مغیرہ دے قرآن چ بیان کیتے انہاں 10 وچوں ایک ایسی کہ اللہ نے فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ اللہ نے فرمایا اے حلال دا نہیں اے حلال دا نہیں اے جدو قرآن دی آیت آئی نا کہ انہیں تلوار پکڑی تے اپنی ماں دی گردن تے رکھ کے کہنے لگا میں تیری گردن اتار دے رہی ہوں میں نے سچی دس میرا باپ کون ہے انہیں آکھیا کہ او سامنے بیٹھا بیڑے دے اندر آ بابا جڑا بیٹھا تیرا باپ ہے اور کون ہے انہیں آکھیا نہیں قرآن اچھ محمد رب نے آکھیا کہ میں حلال دا نہیں ان تو تے جھوٹی ہو سکنی ہے محمد تے جھوٹا نہیں نہ ہو سکتا ہے کافر اپنی ماں نو کہہ رہا تو جھوٹی ہو سکتی ہے محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے سچی دس میرا باپ کون ہے میں کدی اولاد ہاں میں تے گردن اتارن لگا ماں ڈر گئی تے کہنے لگی اصل بات ہے تیرا باپ اولاد پیدا کرن دے قابل نہیں سی مینو خیال آیا کہ ادھر اے دے بھتیجے دولت تے قبضہ نہ کر لین میں ایک چرواہے نہ بدکاری کی تھی تے تو پیدا ہویا سے انہیں تلوار کھائی تے موڑے تے رکھ کے ٹر کے کہنے لگا واقعی زمانے والے سچ کہنے نے محمد ہی سچا یعنی کہ غیر نبی میرے تے تیرے نبی دے کردار وچ کتنے کوئی عیب نظری نہیں آیا تبلیغ کرنے والے دے کردار وچ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیدا تاکہ وہ دی بات دا زمانے تے وہ دے الفاظ تو زیادہ وہ دے کردار دے نال لوگاں تے اثر ہو جائے میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیتا فرمایا فقد لبثت فیکم امما من قبلہ افلا تعقلون فرمایا میں تانوں چاند توڑ کے وکھا سکنا میں سورج موڑ کے وکھا سکنا میں درختاں نوں توڑ کے وکھا سکنا پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھا سکنا اور کر کے وکھا بھی دیتا پر جدوں دلیل دی واری آئی نا تے میرے نبی نے اس دلیل نہیں دیتیاں فرمایا فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون فرمایا میں نے دسو میں 40 سال تواڈے چ گزارے نے میری عمر چ کوئی عیب ویکھیا جے نبی نے اپنا آپ دلیل دے طور تے پیش کیتا تے پیش دشمناں نو کیتا فرمایا دسو میری 40 سالہ زندگی چ کوئی عیب ویکھیا جے اپنے تے بیگانے سب نے آکھیا محمد اساں تیرے چ عیب نہیں ویکھیا ایک دن نا کافر سارے اکٹھے ہو گئے بڑے بڑے چودھری ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ امیہ بن خلف اخنس بن شریک سارے ولید بن مغیرہ سارے اکٹھے ہو گئے ولید بن مغیرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حج دا موسم آگے تے مختلف علاقے اور مختلف ملکاں چ لوگاں نے حج کرن مکے آنا بڑے بڑے چودھری آون گے
تے محمد نے انہوں نے تبلیغ کرنی ہے تے کوئی محمد دا کلمہ کو چودھری نہ پڑھ جائے تے ایدہ کوئی علاج پہلے سوچ لو انہیں آکھا علاج کی یہ تو سیانہ بندہ سارے چو بزرگ بندہ ولید بن مغیرہ تو ہی کچھ 10 ہن توجہ ہے ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ انج کرو کہ حج دے موسم تو پہلے پہلے مشہور کر دیو کہ محمد معاذ اللہ کاہے نے جادوگر ہے توجہ ہے نا سارے انہیں آکے مشہور کر دیو جادوگر ہے او بچو ایک بول کے پتہ کی کہنے لگا مشہور تے کر دئیے پر کسے مننا کوئی نہیں انہیں آکھے کیوں انہیں آکھے جو محمد کہہ دینا وہ جادو تے ہے ہی نہیں کہ او نہیں جھوٹا ہونا ایسا ہی ہو جانا انہیں آکھا اچھا پھر انج کرو کہ مشہور کر دیو کہ محمد شاعر ہے او ادھر ایک بول کے کہہ لگا کرتے دیو پر اسی بھی شاعری ہیں تو سانو پتہ جو محمد بیان کر دینا وہ شاعری نہیں تو اتھے بھی ایسا جھوٹے ہو جانا بول کے کہنے لگا چلو پھر انج کرنے کہ اسی یہ مشہور کر دینے کہ محمد معاذ اللہ دماغی طور تے نا اے دیوانہ ہے اور ادھر ایک آواز آئی انہیں آکھا نہیں اے بھی جھوٹے کیونکہ محمد جڑا عقل ماندے تے حکمت والا ہے اگر لوگاں نے سانو سنیا تو نہ کہنا دیوانے تے تسی ہو انہیں آکھا چلو پھر انج کرو رل کے کوئی عیب تے تلاش کرو نا جڑا مشہور کریے کہ محمد چاہا عیب یا جوانہ بڑی دیر مکہ دے چودھری بیٹھ کے سوچ دے رہے ایک ایک کر کے سارے اٹھ کے ٹرتے جگہ جا رہے نالے کہاں لگے کی ذات جیب پہ ڈھونڈ دے ہو محمد جیب تو ہے ہی کوئی نہیں نالے اٹھ کے ٹرتے جا رہے نالے کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دی جیدہ عقیدہ میرے عقیدہ کے نال رل دے ہاتھ اٹھا کے جو بول گیا کہ کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دیو میں نے پتا تسی روز نہیں پڑھن والے نا میں تو روز پڑھن والا 2-3 باری میں تو پڑھ لینا الحمدللہ پر میرا دل کردہ آئیو خالی نہ جائیو ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رال دے اتھے رکھے میں بیکھنا ہے کننے نہیں کھڑا کیتا ہاتھ والا انہیں اتھے ہی لہرا کے سارے مل کے میرے نال پڑھئے کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دیو کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دیو کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دی کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دیا کوئی مثل نہ ڈھونڈنے دی چپ کر میرے علی اتھے جانی بولنے دی چپ کر میرے علی اتھے جانی بولنے دی کہ کوئی مثل نہ جانے دی کوئی مثل نہ جانی دیا کوئی مثل نہ جانے دی رب آپ کشاکے وہ بھی چڑھ دی جوانے